وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، اور وہ کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پہ چلو، ہمارے راستے پر چلو، اور ہم تمہارے گناہ تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہیں اٹھائیں گے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ فرماتا بے شک وہ جھوٹے ہیں، بے شک وہ، اونچی کہیے گا، یہ کافر منافق آپ کو دھوکے دیتے ہیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہاں کر دیں گے۔ ان کا مقصد یہ کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں، غلط عقیدوں والے۔ قادیانی آتے ہیں، قادیانی ہو جاؤ، پیسے بھی ملیں گے، کاروبار بھی ملے گا، ہم تمہارے سارے دکھ دور کر دیں گے۔ دین حق سے جو انحراف کرے گا منحرف، ارے پارٹی سے منحرف ہو جاؤ تو کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو جو دین سے منحرف ہوگا، سوچا کبھی؟ وہ کہیں گے اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پر چلو، جس طریقے پر ہم چلتے ہیں اس پر چلو۔ اتباع کے معنی کسی کے پیچھے چلنے کے، نہ فالو کرنے کے، پیروی کرنے کے۔ تو انہوں نے دین کو ایک راستہ قرار دے دیا، اور اسلام، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اپنے پیچھے چلنے سے تعبیر کیا۔ وہ تمہارا کوئی گناہ ہے نا، تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ اس کا تم سے پوچھ ہوگی، تمہاری پوچھ پڑتال ہوگی، مواخذہ ہوگا، تو سنو قیامت میں اگر مواخذہ ہوگا نا تو ہم سر پہ اٹھا لیں گے۔ کافر منافق یہ باتیں کن سے کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ جب اللہ نے فرما دیا تو اب کوئی بات اور دلیل کی ضرورت ہے؟ انہوں نے دعویٰ کیا تھا تمہارے سارے گناہ ہم اپنے سر پر اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹے ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ بے شک جھوٹے، ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب دھیان سے سنیں، یہ کافر منافق مسلمانوں کے گناہ اٹھا سکتے نہیں۔ پتہ چل گیا کافروں منافقوں کو کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ ذرا ایمان سے بتانا، اللہ والے اللہ کی عطا سے ہمارے گناہوں کے بوجھ دور کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ رب ان کو یہ شان دے رہا ہے، کافروں کو کوئی اختیار۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ضرور پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔ یہ آگے تفصیل طلب بات انشاءاللہ آئندہ جو میں کروں گا خلاصہ کر دوں۔ یہ دوسروں کا بوجھ تو نہیں اٹھائیں گے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ کافر نہیں اٹھائیں گے، یہ جھوٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ ان کو اپنے بوجھ اٹھانے ہیں، اور دوسروں کو جو غلط سکھایا نا وہ بھی اٹھانا ہے ان کو۔
انہوں نے اپنے بوجھ اٹھانے ہیں، اور جنہوں کو انہوں نے کوئی غلطیاں سکھائی ہیں سارا بوجھ انہی پر ہوگا، غلط کرنے والوں پر بھی اور ان پر بھی۔ اب پتہ کیا چلا، آپ کے ہاں تاوان ہوتا ہے، بھتہ ہوتا ہے، رینسم ہوتا ہے، آپ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قیامت کا دن ان پر بوجھ ہی بوجھ ہوں گے، اور ایمان والوں کے اللہ بوجھ ہلکے کر دے گا۔ بخشوانے والے ہی اتنے ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک پیر صاحب فرماتے تھے بخشوانے والے زیادہ ہو جائیں گے، بخشے جانے والے کم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے بندے نیک اتنے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہم نے خود سے نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کرنا، اور وہ کام نہیں کرنے ہیں جو اللہ سے دور کر دیں۔ سمجھدار وہی ہے جو غلطی نہ کرے، غلطی نہ کرے، اور جان لو اللہ سے کچھ چھپا سکتے نہیں۔ تکلیف آ جائے تو وہ امتحان سمجھو، ایمان پر ڈٹے رہو تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے۔ لیکن گھبرا جاؤ گے تکلیف کے معاملے میں اور تم سے غلط لفظ نکلیں گے تو محنت ضائع ہو جائے گی۔ تکلیفیں محبت والوں کو ہی آتی ہیں، دوسروں کو نہیں آتی۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا، خبریں تیزی سے پھیلتی ہیں، روز کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے اور مصیبت بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کے کچھ نوجوان اوباش آوارہ لڑکے ترکی کے ملک میں گئے۔ اب وہ مسلمان ملک ہے پاکستان سے پیار کرنے والے، انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ویزا نرم کیا ہوا ہے کہ بھی دوست ملک ہے، مسلمان ملک ہے، ایک دوسرے کے بھائی۔ انہوں نے ویزے دے دیے، آسانی کر دی، مگر کچھ لوگ دوسروں کے لیے بھی مصیبت بن جاتے ہیں۔ ان آوارہ لڑکوں نے، یہ جو ٹیلی فون آ گیا نا ہر ایک کے ہاتھ میں، کیمرے کے ساتھ فوٹو بنانا، ویڈیو بنانا، وہاں کی سڑکوں پہ جا کے، ساحلوں پہ جا کے لوگوں کی ویڈیو بنانی شروع کر دی، عورتوں کی، بچوں کی نہاتے ہوئے، دوسرے، اور اپنے اپنے صفوں پہ فیس بک پہ چڑھانی شروع کر دی۔ تمہاری ماں بہن کی کوئی بنائے تم برداشت کرو گے؟ اونچی، تو دوسروں کی ماں بہنوں کا بھی خیال کرو، اور پھر وہ مسلمان ملک میں جا کے ایسا کرنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی کے وہ لوگ جو مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے پیار کرتے تھے، اب وہ پاکستانیوں کے خلاف ہو گئے۔ یہ چند لڑکوں نے، غلط لڑکوں نے جا کر دوسروں کے لیے مصیبت کی یا نہیں کی؟ اونچی، ترکوں کو بھی پتہ ہوگا کہ سارے پاکستانی ایسے نہیں ہیں، مگر جنہوں نے کیا انہوں نے دوسروں کو شرمندہ کیا یا نہیں کیا؟ پوری قوم کی توہین ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ غلط ڈرامے، یہ غلط فلمیں، یہ آپ کے جناب برے ماحول، سوشل میڈیا پہ جو گند ہے اس کے لیے ساری ساری رات کے پیکج دیتے ہیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی سکھاتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے ہمارے ارد گرد ماحول کس طرح بگاڑا جا رہا ہے۔ ایمان کی باتیں ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، نہیں جی، گناہ کی باتیں ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کو۔ سوچیں، افسوس کہ ان کی وجہ سے ملک بدنام ہو رہا ہے، پاکستانی بدنام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے ان سب کو بھی، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی کوئی پاکستانی ہے وہ سمجھے کہ وہ پاکستان کا وہاں سفیر ہے، نمائندہ، اس کی غلطی سے ملک بدنام ہوگا۔
اس کی غلطی سے دین بدنام ہوگا. ہمیں اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی بننا ہے. تو ترکی والے بھی جان لیں سارے پاکستانی ایک جیسے نہیں ہیں، اور جنہوں نے یہ حرکت کی ہے انہوں نے بہت برا کیا ہے. ہمارے حکمرانوں کو سوائے اپنی کرسی بچانے کے کوئی اور فکر نہیں ہے. کیا مہنگائی ہو رہی ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے، بجلی ہے یا نہیں، پانی ہے یا نہیں، ان کو کیا پرواہ. سب کے سب جو گئے جو آئے سب. اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ اسلام کے خلاف مثلاً ناموس رسالت کا قانون کسی طرح ختم کیا جائے. اب کوشش کی جا رہی ہے نصاب میں سے وہ جو باتیں غیروں کو پسند نہیں ہیں وہ نکالی جائیں. ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں قانون بدلا جائے. یہ کوششیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں. یہ جو آئے ہیں اس وقت یا جو گئے ہیں، ہمیں دونوں میں سے کوئی بھی پسند نہیں. وہ جو گیا ہے خان، اس نے تو 3 سال میں جو کچھ کیا معاشی طور پر، دینی طور پر، پڑھے نا، اس نے پوری قوم کو جناب بھوک میں پیاس میں مبتلا کر دیا. 25,000 ارب صرف اس کے 3 سال میں جو 70 سال میں لیا گیا. کیا کام کیا اس نے؟ بدترین کارکردگی. اور یہ جو آئے ہیں یہ تو پرانے آزمائے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی کسر چھوڑی تھی پہلے جو اب کریں گے. تو اب مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی، بجلی کا مسئلہ، دوسرے مسئلے، تو ہم کیا مست رہیں؟ مجھے اور آپ کو سب کو توبہ کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اونچی زور سے کہیں، کریں. کہلوایا میں نے بار بار، کیونکہ توبہ کریں. توبہ کا مطلب جو غلطیاں ہو گئی ہیں یا اللہ ہم ان پہ شرمندہ ہیں، آئندہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کریں. کبھی بھول چوک ہو گئی پھر توبہ کریں. تو توبہ کرنی ہے، اللہ سے رو رو کے دعائیں کرنی ہے. یا اللہ رحمت کا می برسا دے، رحمت کی بارش برسا دے، پانی کی تنگی نہ ہو، مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے. مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے. نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. آپ کے پڑوسی ملکوں میں جو حالات شروع ہو گئے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دیوالیہ ہو جائیں گے، لوٹ مار ہو جائے گی، غیر آپ پر آ کر پھر قبضہ کر لیں گے. پھر آپ کہیں گے نہیں جی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. تو ابھی جو خود پر ظلم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ. یہ جو آپ گناہوں پر گناہ کر کے جھوٹ، بتہ، رشوت، سود اس میں دھسے ہوئے، اس سے نکلو. جب آپ اچھے ہو جاؤ گے آپ کو اچھے حکمران مل جائیں گے. اس وقت جو حال ہے ملک کا، میں سچ کہہ رہا ہوں، ڈر لگنے لگ گیا ہے. کیا بنے گا؟ معاشی طور پر آپ لوگ دیوالیہ ہو رہے ہیں. کب تک ایسا رہے گا؟ سب نے کھایا. 70 سال کھانے والے تو چلا رہے تھے، یہ 3 سال کھانے والے نے تو بالکل ہی ڈبو دیا. وہ 70 سال کھا رہے تھے پھر بھی چلا رہے تھے، حالانکہ ان کا کھانا کوئی جائز نہیں تھا، وہ چور تھے، لیکن پھر بھی چل رہا تھا. اس نے تو 3 سال میں دیوالیے تو پہنچا دیا ہے. ہمیں نہ وہ چاہیے نہ یہ چاہیے. ہمیں ایمان چاہیے، ہمیں وطن کی سلامتی چاہیے، ہمیں امن چاہیے. اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم سچے ہو جائیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، آفتوں بلاؤں سے بچائے. اور یہ